السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے مزید $10 کروڑ کی امداد کا کر دیا اعلان۔ اصلاحات کا عمل جاری رکھنے پر دیا گیا زور۔ ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کو حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت پر 5 برس قید کی سنا دی گئی سزا۔ ایرانی میڈیا نے بھی کر دی تصدیق۔ ہندوستان سرمایہ کاری اور سیاحت دونوں کے لیے ایک دلچسپ مقام۔ مصر کے اقتصادی امور کی نائب وزیر خزانہ شیرین اشکاوی کی کلکتہ میں میڈیا سے بات چیت۔ اور ترکی میں سرگرمیوں کو محدود کیے جانے سے متعلق اسرائیل میڈیا میں آئی خبر بے بنیاد۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت نے جاری کیا بیان۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے مزید $10 کروڑ کی امداد کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح کل فنڈنگ اب $200 ملین ہو جائے گی۔ تاہم امریکہ نے زور دیا ہے کہ پاکستان اصلاحات کے راستے پر چلتا رہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیروں کے کاموں کے لیے مزید $10 کروڑ کی امداد دی جا رہی ہے۔ اس طرح امریکہ کی کل فنڈنگ $200 ملین ہو جائے گی۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان میں گزشتہ سال کے تباکن سیلاب کے بعد سے امریکی حکومت پاکستانی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بحالی میں معاونت، فوڈ سیکیورٹی، آفات سے نمٹنے کی تیاری اور صلاحیتوں میں اضافے کے حوالے سے خدمات انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر خوشی ہے کہ بحالی اور تعمیر نو کے کاموں کے لیے مزید $100 ملین کا اعلان کر کے امریکہ نے اپنی کل امداد کو $200 ملین تک پہنچا دیا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ $100 ملین سیلاب سے بچاؤ، گورننس، بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام، معاشی ترقی اور صاف توانائی کے علاوہ موسمی زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس فنڈنگ کے ذریعے کیمپوں یا دیگر علاقوں میں پناہ لیے ہوئے سیلاب متاثرین کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ پاکستان کی تعمیر نو کی کوششوں میں امریکی مدد جاری رہے گی اور مستقبل میں بھی پاکستانی عوام کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان نے جنیوا کانفرنس میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی شرائط میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے اور پیکیج کی تنظیم نو کرنے کے لیے کہا تو امریکہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، تو نیڈ پرائس نے کہا کہ مکمل طور پر IMF کی مرضی پر ہے، ان سے ہی یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ امریکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان اصلاحات کے راستے پر چلتا رہے۔ امریکی ترجمان نے بھی کہا کہ پاکستان کی جہاں بھی ترجیحات ہوں گی ان میں امریکہ شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کو جاری رکھے گا، چاہے وہ سیکیورٹی کا حوالہ ہو، معاشی یا سیلاب زدگان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کا معاملہ ہو، امریکہ اپنی جانب سے مدد کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پاکستانی حکومت نے جنیوا میں ڈونر کانفرنس کو پاکستان اور سیلاب متاثرین کے لیے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے مالیاتی اداروں اور ممالک کی اظہار یکجہتی کو سراہا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ کیسے اقوام انسانی المیہ میں متاثرین کی بحالی کے لیے اکٹھی ہو کر اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ جنیوا میں کانفرنس میں اظہار ہمدردی سے متاثر ہوا ہوں اور ہم اکٹھے تعمیر نو کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اور اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ جنیوا کانفرنس پاکستان اور سیلاب متاثرین کے لیے بڑے کامیابی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت کے ساتھ فنڈز عوام کو پہنچائیں گے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ انسانیت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے کاز کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر عالمی اور ملکی ذرائع ابلاغ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب آتے ہی وزیراعظم نے تمام صوبوں اور اداروں کو ساتھ لے کر اجتماعی کوششیں کی۔ یہ اتحادی حکومت کی مشترکہ کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کو حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت پر 5 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ میڈیا نے ان کے وکیل کے حوالے سے بتایا کہ سابق صدر کی بیٹی پر الزامات کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی، جبکہ تہران میں سرکاری استغاثہ نے بتایا ہے کہ فائزہ ہاشمی پر گزشتہ برس نظام کے خلاف پروپیگنڈا
کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ایران کی نیم سرکاری میڈیا نے بھی سزا سنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ برس ستمبر میں ایران کی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ فائزہ ہاشمی کو کرد نسل ایرانی طالبہ مہسا آمنی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے بعد تہران میں شہریوں کو تشدد پر ابھارنے کا الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مصر کے اقتصادی امور کی نائب وزیر خزانہ شیرین اشکاوی نے ہندوستان کو سرمایہ کاری اور سیاحت دونوں کے لیے ایک دلچسپ مقام قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ مختلف ثقافتوں اور سرمایہ کاری کی وجہ سے ہندوستان سیاحت کے لیے ایک دلچسپ مقام ہے۔ بہت سارے کاروبار اور مواقع ہیں۔ کلکتہ میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے میں بہتر سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ I am really impressed by how it is dealt with, and by the fact that they have invited many countries who are not part of the G20 to provide their input and to listen to the concerns of other countries. And all the working groups that I have attended so far are very useful and are helping also get discussions and ideas back and forth between the members and the non-members. Also, all the topics are very well chosen and very important and current for the current economic environment. How do you like India as an investment destination? Oh, India is a nice destination, and I think it's an interesting destination both for tourism because of the different cultures, but also for investment because there is a lot of business, there is a lot of opportunities, especially in the IT sector. What do you want to say about the international relations of your country with India? Where we have strong relations because we go back with cooperation long time ago, with President Nehru and Nasser era, so there was a lot of cooperation, and we are a lot alike actually as individuals with the culture, with like of food and music and religion. All this is all very diverse, and we have a lot of actually discussions. گیانا کے صدر اور پرواسی بھارتیہ دیوس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد عرفان علی نے خیر مقیم باشندوں کی اندور میں کامیاب کانفرنس منعقد کرنے اور ہندوستانی تارکین وطن کو اکٹھا کرنے میں زبردست کام کرنے پر حکومت ہند کی تعریف کی۔ ڈاکٹر محمد عرفان علی نے کہا یہ غیر معمولی طور پر اور اچھی طرح سے منظم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور پائیدار ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ And more importantly, the bringing together of the diaspora is an occasion to network, it's an occasion to benefit from the tremendous influence India has internationally. As you know, India has been leading the way on technology, renewable energy, the soil movement, sustainable development, and I'm just very keen on looking at the different models that India would have utilized in building its economy. When we talk about small and medium-sized enterprises, when we speak about the development of agro-processing and agriculture, and this is important for Guyana because as we embark on this new future in which we'll have increased revenues as a result of oil and gas, our priority is to broaden the pillars on which the economy stands, positioning Guyana to be a leader in food security, a leader in environmental services, climate services, biological services, energy security, and more importantly, a regional player within the Caribbean and Latin American region on energy, on food security. So my visit here... فلسطین کی سلامتی تحریک مزاحمت حماس نے ترکی میں اپنی سرگرمیوں کو محدود کیے جانے سے متعلق اسرائیلی میڈیا میں آئی خبروں کو بے بنیاد اور حماس کے خلاف دشمن کے مکروہ منفی پروپیگنڈے کا حصہ قرار دیا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ترکیہ کی جانب سے حماس کی قیادت کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے بارے میں جو خبریں شائع کی ہیں وہ سراسر جھوٹ اور صہیونی میڈیا کی دشمن حماس اور
اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی ترکیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ اپنے اور تمام عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینی کاز کی خدمت میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ برطانیہ کا پہلے تاریخی خلائی مشن ناکام ہو گیا۔ سیٹلائٹس لے جانے والا راکٹ کہیں گم ہو گیا۔ برطانیہ میں حکام نے اس کی تصدیق کر دی اور مشن کی ناکامی پر دکھ ظاہر کیا۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ کے پہلے تاریخی خلائی مشن کو لانچ کے دوران ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور سیٹلائٹس لے جانے والا راکٹ ہی کہیں گم ہو گیا۔ برطانیہ کے علاقے کورنوال کی اسپیس پورٹ سے اسٹارٹ می اپ خلائی مشن کو بوئنگ 747 طیارے کی مدد سے روانہ کیا گیا تھا۔ آئرلینڈ کے شمالی ساحلی علاقے میں طیارے نے کامیابی سے لانچر 1 راکٹ کو ریلیز کر دیا جس پر 9 سیٹلائٹس موجود تھے۔ مشن کا انتظام سنبھالنے والی کمپنی ورجن آربٹ کے مطابق راکٹ مطلوبہ بلندی تک پہنچنے میں ناکام رہا اور سیٹلائٹ سمیت فضا میں گم ہو گیا۔ UK اسپیس ایجنسی کے مطابق گمشدہ راکٹ یا تو جل گیا ہوگا یا پھر شمالی بحر اوقیانوس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا۔ UK کی اسپیس ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ مشن کی ناکامی پر انہیں بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس بات کو لے کر خوشی اور مسرت ہے کہ یورپ میں سیٹلائٹس لے کر جانے والا پہلا مشن برطانیہ کی سرزمین سے کامیابی کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا۔ واضح طور پر کہا گیا کہ لانچ کا پہلا مرحلہ تو کامیاب رہا، لیکن دوسرے مرحلے میں برطانیہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں کیس کی پیروی کرنے والے ایک ایرانی اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ کو یا تو جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے یا انہیں ایران کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ بات عباس علی نے شہر مشہد میں منعقدہ ایک تقریب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ سے 3 سال قبل جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگانے والے مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ابتدائی خط و کتابت کی تھی اور اس مقدمے پر فرد جرم تیار کر لی گئی ہے جس میں تقریباً 90 امریکی شہریوں پر جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فرد جرم جلد ہی مزید کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ فرانس کے کپتان اور گول کیپر ہیوگو لوریس نے 2022 فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کے ہاتھوں شکست کے 3 ہفتے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ لوریس نے فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ میں اپنا سب کچھ دے چکا ہوں۔ اس کا اعلان ابھی ضروری ہے کیونکہ 2.5 ماہ بعد یورپی چیمپئن شپ کوالیفائی مقابلہ شروع ہوں گے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے مزید $10 کروڑ کی امداد کا کر دیا اعلان۔ اصلاحات کا عمل جاری رکھنے پر دیا گیا زور۔ ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کو حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت پر 5 برس قید کی سنا دی گئی سزا۔ ایرانی میڈیا نے بھی کر دی تصدیق۔ ہندوستان سرمایہ کاری اور سیاحت دونوں کے لیے ایک دلچسپ مقام۔ مصر کے اقتصادی امور کی نائب وزیر خزانہ شیرین اشکاوی کی کلکتہ میں میڈیا سے بات چیت۔ اور ترکی میں سرگرمیوں کو محدود کیے جانے سے متعلق اسرائیل میڈیا میں آئی خبر بے بنیاد۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت نے جاری کیا بیان۔ تو ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاسی ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔